This module is related to the globalization and human capital. اگر ہم ہیومن کیپٹل کی بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں تو بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل ایکچولی جتنے لوگ اسکل رکھتے ہیں اور ایجوکیشن رکھتے ہیں اس کے پروڈکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیومن کیپٹل ہے. تو جیسے جیسے ایجوکیشن لیول بڑھے گا, جیسے جیسے اسکل لیول بڑھے گا, اس کے ساتھ ساتھ ہیومن کیپٹل امپروو کرتا جاتا ہے یا گرو کرتا جاتا ہے. پہلے کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہیومن کیپٹل جو ہے وہ موو کر جائے جب ایک کنٹری سے تو برین ڈرین ہو جاتا ہے. اینڈ گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو چونکہ تیز کر دیتی ہے, اس وجہ سے اس بات کے چانسز ہے کہ برین ڈرین بڑھ جائے گا. برین ڈرین بڑھنے کی وجہ سے جو پروفیشنل لوگ ہیں, اسکالرز ہیں, ریسرچرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ جب آپ کے کنٹری سے دوسری کنٹری میں موو کر جائیں گے تو آپ کی کنٹری جو ہے وہ لاس میں چلی جائے گی, کیونکہ جتنے پبلک فائنانس اور پبلک فنڈنگ کی ہوگی ان لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ ساری کی ساری ویسٹ ہو جائے گی. تو برین ڈرین جو تھا انیشلی وہ ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ہولڈ کرتا تھا, اس لیے کنٹریز جو ہوتی تھی وہ ریسٹرکٹ کرتی تھی کہ مائگریشن نہ ہو, لوگ موو نہ کریں ہماری کنٹری سے دوسری کنٹریز میں نہ جائیں, تو ان پہ طرح طرح کی ریسٹرکشن لگاتے تھے. لیکن ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ قسم کے آپشن دیتی رہتی تھی اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتی رہتی تھی, اس لیے وہ لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے انڈیوسمنٹ دیتی رہتی تھی. اب جو کنسپٹ ہے وہ چینج کر دیا گلوبلائزیشن پروسیس نے, کیونکہ گلوبلائزیشن پروسیس کا ایک جو آؤٹ کم ہمیں ویزیبل آؤٹ کم ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریورس برین ڈرین آبزرو ہوئی ہے. چائنا از دا گڈ ایگزامپل, انڈیا از دا گڈ ایگزامپل, جہاں پر بہت زیادہ لوگ جب مائگریٹ کر کے پہلے چلے گئے تھے دوسری کنٹریز میں, انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے, انہوں نے اپنے نیٹ ورک اسٹیبلش کیے, اور انہوں نے وہاں جا کے نیو سکلز اور انوویشنز اور ٹیکنالوجی سیکھی, انہوں نے وہ چیزیں آ کے اور ریسورسز ڈیولپ کیے, وہ سارے آ کے انہوں نے اپنی کنٹری میں انویسٹ کرنا شروع کر دیے, اور اس کی وجہ سے کنٹری کا جو گروتھ ریٹ تھا اور اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی, اس کا جو اسکوپ آف پروڈکشن تھا وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا, انہینس کر گیا, اور اس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کا پروسیس جو ہے ان کنٹریز کو بہت زیادہ پے کر گیا. اس وقت ٹاپ کے اوپر چائنا جا رہا ہے گلوبلائز کنٹری کے طور پر, انڈیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور جتنی زیادہ وہ ہیومن کیپٹل پاپولیشن کنورٹ ہوتی جا رہی ہے ان کی پاپولیشن ہیومن کیپٹل کی فارم میں, اتنی ہی زیادہ ان کی پروڈکٹیوٹی انہینس ہوتی جا رہی ہے, اتنے زیادہ ان کے ریسورسز بڑھتے جا رہے ہیں. ایک گڈ ایگزامپل یہ ہے کہ 40% جو مائگریشن ہوئی ہے وہ ٹوٹل اوور آل وہ چائنا اور انڈیا سے ہے, جو ٹوٹل مائگریشن تھی اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور سلیکان ویلی جو کیلیفورنیا ہے وہاں پہ یو کین امیجن بائی یور سیلف کہ اتنی بڑی جو پرپورشن ہے چائنا سے اور انڈیا سے ہیومن کیپٹل کا جو وہاں پر موو کیا ہے, وہ کتنا زیادہ ٹیکنالوجی سیکھے گا اور کتنی زیادہ سکلز کو, کتنے زیادہ ریسورسز کو جنریٹ کرے گا اور اپنی کنٹری کے لیے اس کو یوز کر سکتا ہے. اب یہ ڈائیگرام آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کس طرح ہیومن کیپٹل جو ہوتا ہے وہ ایک بینیفٹ جنریٹ کرتا ہے سوسائٹیز کے لیے ہیومن کیپٹل کی موومنٹ کے تھرو. او ای سی ڈی نے 1980 سے 2000 میں اسٹڈی کی اور یہ آبزرو کیا کہ کوالٹیٹیو سلیکٹو امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ کنٹریز نے فالو کی ہیں. یو ایس نے جو او ای سی ڈی کنٹریز یعنی جو او ای سی ڈی کا پارٹ تھی وہ کنٹریز جو تھی وہ سلیکٹو امیگریشن پالیسیز کے اوپر چل رہی تھی, اور سلیکٹو مین کے ٹیلنٹ ہنٹ کہ وہ جو ضروری لوگ ہیں آپ کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان اسپیسیفک اسپیشلائز لوگوں کو آپ ہائر کرتے تھے اور باقیوں کو پریفر نہیں کرتے تھے. یو ایس نے 1990 میں 2500,000 جو امیگرینٹ تھے وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے, اور یہ زیادہ تر ایل ڈی سی سے آئے تھے, لو ڈیولپ کنٹریز سے, مطلب لو انکم کنٹریز سے, یا آپ کہہ لیں ڈیولپنگ کنٹریز سے آئے تھے, پور اکانومی سے آئے تھے. آئی ایل او کی اسٹڈی کے مطابق جو امیگرینٹ ہیں وہ سینٹرل یو ایس میں 15% جو ہے وہ ٹوٹل یو ایس میں, سینٹرل یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ سے 15% آئے ہیں, افریقہ سے 66% ہیں, اور ایشیا میں 5% ہیں. تو یہ جو پرپورشن ہے آپ کہہ لیں کہ ڈائیورسفیکیشن ہے ان ٹرمز آف جیوگرافیکل لوکیشن, تو وہ بھی کافی ڈائیورسفائڈ ہے, اور اس میں ہر ریجن کا کچھ نہ کچھ شیئر ہے اس اوور آل امیگریشن میں. یونائٹڈ نیشن نے 1961 to 72 جو اسٹڈی کی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ 3 لاکھ, اور چونکہ یہ بہت ارلی سٹیج کا تھا, 60s سے 70s کی بات ہے, تو اس وقت تو بہت پاپولیشن بھی کم ہوتی تھی ان کنٹریز کی, تو اس وجہ سے 3 لاکھ لوگ جو تھے وہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ڈیولپ کنٹریز کی طرف موو کر گئے. اب جو ہیومن کیپٹل جب موومنٹ کرتی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے تو وہ 2 قسم کے بینیفٹ جنریٹ کرتی ہے. ایک تو ریٹرنز ٹو ایجوکیشن, یہ سورس اکانومی کے لیے ہوتا ہے, جس اکانومی سے لوگ موو کر کے دوسری اکانومی میں جا کے سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں
اس کنٹری کے لیے. تو سورس اکانومی جو ہوتی ہے ایک تو اس کے ایجوکیشن کے ریٹرن بڑھ جاتے ہیں اور دوسری اس کی ڈومیسٹک انرولمنٹ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, جیسے ہم پاکستان میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوسری کنٹریز میں ڈیولپ کنٹریز میں جا کے جاب کریں, اسٹڈی کریں, بزنس کریں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی ایجوکیشن لیول کو اپ گریڈ کر لیں. تو اسی لیے جو سورس کنٹری ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر انڈیوسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے, اپرچونٹی ہے کہ ہم رچ کنٹری میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی لائف اور اپنا کیریئر سیٹل کر لیں. تو وہ زیادہ ایجوکیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, تو اپنے آپ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی اسکلفل کرنے کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو ڈومیسٹک انرولمنٹ گرو کرنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف جو ریٹرنز آن ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت ایکسیلنٹلی امپروو کر جاتے ہیں, یا آپ کہیں کہ وہ ایگزریٹ کر جاتے ہیں ان ٹرمز آف ریٹرنز ٹو ایجوکیشن, کہ جو ٹوٹل ایجوکیشن سے بینیفٹ ہوں گے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ہمیشہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم میں ریٹرن جنریٹ کرتا ہے, وہ کبھی بھی شارٹ رن میں ریٹرن جنریٹ نہیں کرتا. تو ایک جو کچھ لوگ جو ہیومن کیپٹل کے جب آپ کے موو کر کے جائیں گے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد, وہ بہت زیادہ انکم جنریٹ کرنے میں اس کنٹری کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ریٹرنز ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ اوور آل انکریز کرنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سورس کنٹری کو اس طرح کے بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں. اس میں ان کو ریمیٹنسز بھی ملتی ہیں, اس میں ان کو ریٹرنز ملتے ہیں مائگریشن کے, وہ واپس آ کے اپنی ٹیکنالوجی جو سیکھے ہوتے ہیں, جو اسکل سیکھے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں یا انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو میں نیٹ ورکنگ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو ایک پورا بزنس نیٹ ورک ہوتا ہے جو وہ یہاں پہ اپنی کنٹری میں لے آتے ہیں اور اس کے ذریعے پوری کنٹری کے بزنس کو گرومنگ ہو جاتی ہے اس کی. چائنا جو ہے اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں.